السلام علیکم۔ کچھ بہت بڑی خبریں۔ ایک تو یہ کہ کل لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان، شاہ محمود قریشی اور صنم جاوید، پرویز الہی، حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے، اس بنیاد پہ کہ وہ اشتہاری ہیں یا ان پہ کیسز ہیں۔ اور اسی لاہور ہائی کورٹ کے ان دو ججز نے، دو رکنی بینچ نے ایک فیصلہ کیا تھا جب اسحاق ڈار لندن میں اشتہاری تھا اور اس کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی، تو اسی دوہرے معیار نے نظام انصاف سے عوام کا اعتماد اٹھا دیا ہے۔ یہ لوگ اب اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں۔ دوسری طرف خواجہ آصف کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے خلاف اس کی جو اپیل تھی وہ مسترد ہو گئی، اور اب اس کو خواجہ آصف کو اپنے حلقے میں کوئی اور جگاڑ کرنا پڑے گا۔ پچھلی دفعہ تو جب وہ عثمان ڈار سے ہار رہا تھا تو خود ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے اعتراف کیا کہ میں نے پھر جنرل باجوہ کو فون کیا کہ میں تو ہار رہا ہوں، کچھ کیجئے، اور پھر انہوں نے میرا الیکشن مینیج کیا اور میں جیت گیا تھا۔ تو یہ اسی طرح چور دروازوں سے آنے والے لوگ ہیں۔ مریم نواز نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور لاہور ہائی کورٹ کو اکثر لوگ رائے وینٹ کی کورٹ کہتے ہیں، تو صنم جاوید کے کاغذات لاہور ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دیے۔ اور اگر صنم جاوید مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑتی تو مریم نواز اور میاں نواز شریف خاندان کی 35 سالہ سیاست کا جنازہ نکال دیتی، لیکن انہوں نے ڈر کے مارے صنم جاوید کے الیکشن کے کاغذات مسترد کروا دیے تاکہ مریم نواز کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اس طرح حلیم خان جو ان لوگوں کے خلاف میاں نواز شریف کو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا، اب وہ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں۔ تو سیاست کی بڑی عجیب صورتحال ہے۔ دوسری طرف پنجاب پولیس بڑی پھرتی سے کارروائیاں کرتی ہے۔ پہلے توہین عدالت ہوتی تھی، پھر توہین الیکشن ہو گئی، پھر توہین مختلف مقدس اداروں کی توہین کے پرچے ہوتے تھے۔ لیکن کل ایک عجیب پرچہ ہوا ہے کہ کل کچھ بچوں نے مسلم لیگ نون کے جھنڈا کی بے حرمتی کی ہے، اور اس پہ بھی ایف آئی آر ہو گیا۔ تو اب توہین مسلم لیگ نون پہ بھی پرچے ہوں گے، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قانون اور آئین مذاق بن گیا ہے۔ بلاول بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے میاں نواز شریف پہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف چھپ کے بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اور اس کی خواہش ہے کہ کوئی اور اس کے لیے شکار کرے، اور خود یہ شکار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بلاول کی بات بہت صحیح ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون والے بالکل جواب نہیں دے رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اس وقت وہ لاڈلے ہیں اور کسی اور کے کندھے پہ الیکشن لڑ کے آئیں گے۔ لیکن بلاول کو میں یاد دلانا چاہوں کہ اسی مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی حکومت میں ضیاء الحق کے روحانی بیٹوں کے ساتھ، ضیاء الحق وہ بندہ ہے جس نے ڈکٹیٹرشپ میں بلاول کے نانا کو پھانسی لگوائی تھی، اور اس کو عدالتی مرڈر کہتے ہیں۔ مولوی مشتاق ایسا بدنام کردار تھا عدلیہ کا جس نے بھٹو کو غلط پھانسی دی تھی، جس کا کیس آج کل قاضی فائز عیسیٰ سن رہے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے، اس کا کیس مستقبل کا کوئی چیف جسٹس سنے گا، لیکن اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت کی دیواریں لرز رہی ہوں گی۔ بلاول انہی لوگوں کے ساتھ وزیر خارجہ رہا ہے، مزے کیے ہیں 100 ممالک کے بیرونی دورے سرکاری خرچوں پہ کیے ہیں، اور صرف اپنی سی وی دنیا کو پیش کر رہا ہے، اور آج دعویٰ ہے کہ میں آؤں گا تو میں عوام کو حقوق دلاؤں گا۔ یہ سارے ڈرامے پیرل چل رہے ہیں۔ بیچ میں ایران کا حملہ ہوا ہے۔ ایران کا حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جو پاکستان آلریڈی الیکشن میں جا رہا ہے۔ مختلف ملک کے حصوں میں سیکیورٹی کے شدید خدشات ہیں۔ اس حملے کی پس پردہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ یہ جیش العدل کوئی تنظیم ہے جو ایرانی فوجیوں کے قتل میں ملوث ہیں، اور اس لیے ہم نے پاکستان پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، اور ایرانی سفیر جو ایران میں تھا اس کو وہیں پہ رکنے کا کہا ہے کہ آپ مت آئیے گا۔ کامران خان جو مشہور صحافی ہیں اور جس کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے، اس نے اس حملے کے بعد یہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ فوج چونکہ سیکیورٹی ایشوز میں مصروف ہے تو کیا وہ الیکشن کی ڈیوٹی میں گلیوں میں ڈیوٹی دینے کے قابل رہے گی، کیونکہ وہ تو وہاں سیکیورٹی میں مصروف ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ کامران خان کی پہلے سے بھی خواہش تھی، اور یہ جو نگران غیر قانونی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب اور KPK کی اور وفاق کی، کیونکہ 90 دن میں جن لوگوں نے الیکشن نہیں کروائے، ان 90 دن سے ایک دن بھی اگر ان کی حکومتیں ہیں تو وہ غیر قانونی ہیں۔ تو یہ غیر قانونی حکومتوں کی بھی خواہش ہے، کیونکہ ان کی تو دیاڑیاں لگی ہوئی ہیں، مزے ہیں، پروٹوکول ہیں، بیرونی دورے ہیں، اور عوام کو جواب دہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، یہ تو پیراشوٹر ہیں۔ یہ پوری صورتحال ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی میں ایک بات بڑی عجیب ہے، مجیب الرحمن شامی صاحب نے کہا تھا کہ مقتدر حلقوں میں یہ تشویش ہے کہ بیٹ کا نشان چیننے کے باوجود عوام کا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا، اور اب جتنے نشانات دیے ہیں ان کو بھی عوام نے اتنا پاپولر کر دیا ہے تحریک انصاف کے، کہ بینگن ہو تو اس کے اپنے نغمے بن گئے ہیں، کرسی ہو، پیالہ ہو، چمٹا ہو، باجا ہو، ہر ایک کے لیے ایک عجیب عجیب سی کمپین شروع ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے جہیز کا سارا سامان دیا ہے۔ صبح میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بندہ طنز کر رہا تھا کہ سبزی کی دکان پہ جاؤ تو ساری آپ کو تحریک انصاف کے انتخابی نشان ملیں گے، لیکن جو کام بدنیتی پہ لوگ کرتے ہیں اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن اور ادارے اس لیے پریشان ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی بھی طور عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کرپٹ منی لانڈرر نواز شریف کو واپس لانا ہے، جو 3 بار وزیر اعظم رہ کے بھی کوئی کارنامہ نہیں کر سکا، صرف اپنے بچوں کے لیے اثاثے بنائے ہیں پوری دنیا میں۔ دوبارہ آئے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن عمران خان کی ضد میں یہ سارے پلان بن رہے ہیں، اور ایک انسان کی پلاننگ ہے، ایک اللہ کی، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ تو میرے خیال میں جتنی بھی کوششیں ہیں یہ اس وقت ناکام ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا اگر عوام 8 فروری کو بہت بڑی تعداد میں نکلیں، تو پھر ان کے دھاندلی کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ یہ 8 فروری سے پہلے کوشش کریں گے کہ عوام کو مایوس کیا جائے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اپنا حق دینا ہے، اور اگر آپ تحریک انصاف کو نہیں دیتے تو اگر ان کے منصوبے ناکام کرنا ہیں تو شیر کے علاوہ کسی کو بھی ووٹ دے دیں، شیر کو مت دیں، تو ان کے یہ سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہی ڈر ہے جو عوام سے یہ ڈرتے ہیں کہ اداروں کو ہم نے مینیج کیا، اغوا لوگوں کو اغوا کیا، کاغذات چینے، عدالتوں سے نااہل کیا، بیٹ کا نشان چینا، عوام کو کس طرح مینیج کریں گے؟ آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے۔ یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ہے، کوئی خاص مخصوص اشرافیہ کا نہیں ہے۔ جب تک ہم ڈٹے رہیں گے اور اپنا حق پرامن طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں گے اور شیر کو کسی صورت میں آگے نہیں آنے دیں گے، تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو پہ کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور میرے یوٹیوب چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔